ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. پہلے پروگرام کے بعد ان کا آئی کیو لیول کافی اپ ڈیٹ تھا اور وہ بڑے تمیز اور تہذیب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا علامہ صاحب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو بندہ جب ایسی گفتگو کرتا بندہ کہتا ہے شاید واقعی یار میرے سے زیادتی نہ ہو گئی ہو. میں نے کہا یار آپ نے یہ جملہ کہا تھا. وہ کہتا ہے یہ میری فیس بک آئی ڈی نہیں. میں کہا یار اگر آپ کی فیس بک آئی ڈی نہیں پھر واقعی میرے سے زیادتی ہوئی ہے, لیکن آپ کے نام سے تھی. جو چپیڑ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنی چاہیے. وہاں سے تمیز درانہ انداز میں بات کو ختم کر کے چلا گیا اور گھر جا کے پھر ویڈیو بنا دی. او وہابیو, او اہل حدیثو, اگر ایران کے اندر کسی کافر ملک کے اڈے ہوتے تو تم نے اس کو یہ کر دینا وہ کر دینا. ایسا جاہل ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ ایران کے اندر رشیا کے اڈے تھے جنہوں نے مل کے شام کے اوپر بمباری کی تھی. ایسا جاہل ہے بندہ کے آگے. پھر بندہ اس کو کہتا ہے یہ جاہل قدیم ہے. کس وجہ سے؟ سنیں اگلی بات بھی سنیں, حیران رہ جائیں گے. ابھی تک اس کو گدے جنگلی کا اور گھریلو گدے کا کی کنفیوژن سے باہر نہیں نکلا ہوا. یہ پتا کیا سمجھتا ہے؟ میں آپ کو سچے میں سمجھا ہمارے لیے تو یہ بات اچنبے کی نہیں تھی, اب سمجھ آئی ہے. یہ سمجھتا ہے جو گدھا جنگل میں ہو وہ جنگلی ہوتا ہے اور جو گدھا گھر میں ہو وہ گھریلو ہوتا ہے. جیسے بھینسا جنگلی ہوتا ہے اور پالتو بھینسا بھی ہوتا ہے, جیسے جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اور پالتو گھوڑا بھی ہوتا ہے. اللہ کے بندے جاہل قدیم صاحب, جنگلی گدھے کا مطلب وہ گدھا نہیں جو جنگل میں ہوتا ہے. جنگلی گدھا زیبرے کو کہتے ہیں, جنگلی گدھا زیبرے کو کہتے ہیں. اور یہ ابھی تک بیچارے کو یہی پتا نہیں تھا. مجھے سمجھنا ہے, میں کہا یار اتنی عام یہ بھی کوئی بات سمجھانے والی ہے. وہ پھر انٹرویو دوبارہ سنا, ایک اگلے انٹرویو میں کہہ رہا کہ وہ جو پالتو کر لیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے. اندازہ کریں یہ ان کے علم کے پیمانے, یہ ان کے علم کے معیارات ہیں. اور پیچھے سے بات جب منہ پہ موجود تھے تب آپ کی بولتی, آپ تب بول نہیں سے سکرے, اور بعد میں جب آپ چلے گئے جی وہ جی اتنے قتل کیے تو پھر ادھر چلے گئے. پھر یہ اگر جاہل قدیم صاحب اور بٹی صاحب ادم موسیٰ کے دور میں بھی ہارون کے دور میں بھی ہوتے نا, یہ ان کو پتا دونوں کو کیا کہتے, فرعون کے پاس کیوں جا رہے ہو, اس نے تو بڑی دنیا کو قتل کیا. میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں یہودی ایجنٹوں پہ, کہیں آمین. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے ایجنٹوں پر. ہم تو آمین کہہ رہے ہیں بھائی, یہودیوں کے ایجنٹوں کے ہوتے ہوئے انہیں ہماری ضرورت ہے. ہم تو اللہ کی لعنت بیچتے ہیں یہودیوں کے ایجنٹوں پہ. یہ ایک رافضی پروپیگنڈا معاشرے کے اندر اس طرح کے سہولت کاروں نے پھیلایا ہوا ہے.